اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضا قطعا وتمتعوا فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بآواز بلند درود پڑھی اللہم صادق آل محمد فرمینن بڑا روشن تے منور ہو سی بروز محسر اس شخص دا چہرہ جڑا ساری ذات تے خوش ہو کے درود پڑھ سی مل کے درود نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق حقیقی دا نام بلند ہے بلند آواز نال سارے جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات سارے جواب رہے ہو نعرہ رسالات یک زبان ہو کے نعرہ حیدری دو ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری دعا ہے مالک اللہ قبول ذکر کو اپنی بارگاہ قبولیت عطا فرما اللہ میں اے عزاداری دا سلسلہ بھائی ماہر جمشید اختر دے نسلاں چو جاری و ساری رہ جاوے مولا امام حسین دا فرمانے مالک پہ فرمین دین چاہن دے ہو تو وہ دعا قبول ہوئے جڑی کافی عرصے تو نہیں ہوئی مولا کس طرح قبول ہو سی مولا فرمایا جدہ دوسرے مومن دی دعا منگی دی اس تے آمین آکھ تیری دعا جانے تے میں شبیر جانا میں بانیان واسے دعا منگے نا مولا تو آدیا مرادہ پوریاں فرمیسی ذکر دا صدقہ بھائی دے رزق معرفت مزید اضافہ فرما حاضرین دا کردار ایسا بنا جو اسا نصرت امام وقت کر سنگو خصوصاً اس مجلس دا ثواب بانیان دے بھائی جمشید دے جتنے بزرگ اس دنیا تے ٹر گئے انہوں دے نام عمالی درج فرما حاضرین دے گناہ معاف فرما حاضرین دا کردار ایسا بنا جو مالک خود فرماویں اے ساڈن اور اس ذکر دا صدقہ میرے ذمہ لگی ہویا تمام دعائیں مولا مستجاب فرما بانیان دے گھر دے وچ جو مصیبتاں پریشانیاں مالک اس ذکر دا صدقہ او دور فرماوے جو جتنے حاضرین میرے سامنے تشریف فرما ہی نیک خواہشات دلچ رکھ دن مالک مراداں پوریاں فرماوے بے اولاداں کو اولاد نرینہ عطا فرماوے بے گناہ قیدیوں کو قید تو رہائی عطا فرماوے سری پہلی اور آخری اور اہم دعائیہ ہے سرے زمانے دے امام دے ظہوری تعزیل ہوئے آوین انتقام گھنن مکن سادات دے غم ویکھونن یا خوشیاں ایک ایسا درود پڑھو کہ جنت واجب ہو یعنی اللہم سب تو پہلے میں حقیر گناہگار بندہ ناچیز تارے سامنے جتنی دیر گفتگو کرے سا میری گفتگو دا محور و مرکز امام زمانہ دی ذات ہو سی کیونکہ بھائی دا بھی حکم آئی میرا موضوع بھی شہنشاہ ہوں دے میرا موضوع وہ شہنشاہ ہو سی جس شہنشاہ دے بغیر اساں اس دنیا تے ہک سا ہی نہیں گن سکتے بلکہ مالک دے فرمان تو سطر شروع کر دے ماں دعا فرمائے مالک دا فرمان ہے اس دور دے مالک جواد دا فرمان ہے جس دور دے اس دور دے جیڑے بھی ازادار دا دن غفلت امام اچ گزر گیا گویا اون او دن لشکر یزید اچ گزارا ہے بے شک دیکھو تو کو اپنے دل دی دھڑکن سنائی دے وے نا بے شک شور دنا مجلس نہیں خالی جھولی آؤ تو کچھ لے جاؤ اندنا مجلس حسین ہے
کچھ مل ونجے انسان کو، ہر کوئی حسرت گن کے آندا ہے، کوئی رومن دی حسرت گن کے آندا ہے، کوئی معرفت دی حسرت گن کے آندا ہے۔ بے شک تو کو اپنے دل دی دھڑکن سنائی دے نا، لیکن میرے گلاں پلے بنائے۔ کون امام؟ کیڑا امام؟ او امام جہدے واسطے خود خدا منتظر رہے۔ خدا پیا فرمائے نا تساں انتظار رہو، میں خدا بھی انتظار سا۔ کوئی ایسی عبادت وکھاؤ جہدے خدا فرمایا ہوئے میں توڑے نال ہاں۔ تھوڑے تھوڑے بلائے، تھوڑے تھوڑے میرے نال بلائے تاکہ میں پڑھ سکوں۔ کوئی ایسی عبادت دے وچ نمازی ہے، عبادت دے وچ روزہ بھی ہے، عبادت دے وچ حج بھی ہے، عبادت وچ شبیر دی زواری ہے، کتھا ہی خدا فرمایا ہوئے میں توڑے نال ہاں۔ ہمیشہ جس چیز دا معیار ناپنا ہوئے نا، معیار ان دا انداز ہے پہلے ویکھو امامت اس نال کتنی مخلص ہے، جڑی عبادت دا معیار ناپنا ہوئے۔ دوبارہ دیکھو نبوت ان دے نال کتنی مخلص ہے، جڑا نبوت امامت اور خود خدا دا سلسلہ رل ونجے اوکوا دن افضل ترین عبادت۔ رسول خدا دی حدیث ہے، رسول خدا پہ فرمینے جتنیاں عبادتاں ہن ساریاں عبادتاں تو افضل ترین عبادت ہے اللہ جلدی صدا۔ کتنا وقت لگتا ہے اللہ جلدی صدا تے؟ شرط ہے اللہ جل ہوئے سچے دل علی، کوفیاں علی نہ ہوئے۔ کوفیاں امام حسین کو خط لکھے ہیں نا، تشریف گنو اساں بے امام پہ مردے ہیں، لیکن جڑا مالک تشریف گنے تو وال کیا نتیجہ نکلا؟ اپنے دل تے ہتھ رکھ کے زمانے دے امام دے نال وعدہ کر میرا مولا اللہ جلدی صدا ہے پر کوفیاں علی نہیں۔ اسے مالک دا فرمان ہے، مولا فرمائے تہاڈے جڑے حالات نہ توارے تساں جڑے اپنے بارے جڑا کچھ جان دے ہو، تساں اتنا اپنے بارے نہیں وے جان دے جتنا میں زمانے دا امام تہاڈے بارے جان دا۔ اسے امام دا فرمان، کیونکہ اگر کوئی قتل تھی ونے نا بے گناہ قتل تھی ونے، جی میں میرا دل لینا ہے جملہ ہوئے سنائے، کوئی بے گناہ قتل تھی ونے، پہلا سوال ہوندہ ہے کئی کو مارا نے، مرن اللہ کون آ؟ دوسرا سوال ہوندہ ہے کئی مارے ہے، تریجا سوال ہوندہ ہے کیوں مارے ہے، چوتھا سوال ہوندہ ہے جیڑا مر گئے ایندہ پچھو کوئی وارثی ہے۔ ایمیں ہے نا کربلا تو وچ جتنا ظلم ہوئے اتنا کسے مقام تے نہیں ہویا، اے تا ہر کہیں رسائے جو کہیں کو مارا نے، اے بھی ہر کہیں رسائے جو کہیں مارا ہے۔ دو مقصد اجا تئی ممبر امام حسین تے نہیں رسائے گئے، تریجا مقصد کیوں مارا نے؟ واللہ با خدا کہیں کو پتہ کوئی نہیں کیوں مارا نے۔ عیسائیت دا جڑا عقید ہے نا، عیسائیت دا او آدھیں جڑے حضرت عیسیٰ کو اللہ دا پوترہ دیں، حضرت عیسیٰ جڑا سول ہی چڑھا ہے نا، اے اس وجہ تو چڑھا ہے جو آدم نے غلطی کی تھی ہے، خطا تھی ہی آدم کنو جنت دے وچ، اللہ نے جنت تو باہروں بھیج دیتا آدم کو، اس وجہ تو آدم دا جہڑا پوتروی پیدا ہوندہ ہے او گناہگار ہوندہ ہے، او آدم والا گناہ ہوندے سر تے ہوندہ ہے۔ ای وجہ تو حضرت عیسیٰ نے آدم دی آل دے گناہ دھوڑ دے واسطے صاف کرن دے واسطے اپنے آپ کو سولی چڑھا دیتا۔ اے عیسائیت دا عقیدہ رسیں دا کھڑا، عیسائیت دا عقیدہ سولی چڑھا دیتا بھئی آدم دی آل پاک و صاف ہوئے۔ ای وجہ تو سب تو زیادہ جڑے گناہ تھی دے پہن وہ عیسائیت ہی تھی دے پہن۔ کیوں تھی دے پہن؟ اس وجہ تو تھی دے پہن حضرت عیسیٰ سولی چڑھ گیا سارے گناہ وہ بشوا گئے۔ اے عدل تا نہیں، انصاف تا نہیں۔ والد دے گناہ دی سزا اولاد کو ملے۔ پہلی غلطی حضرت عیسیٰ کو اتنا گناہگار آخر دیتا نہیں جو گناہگاری دی وجہ تو ان اصولی چڑھایا ہانے نہیں، اے اسرار خدا ہا۔ اے گل کرن دا میرا مقصد اے ہے امام حسین کو شہید کیوں کیتا نے؟ کچھ لوگ ممبر تے بیان کریں دے پہن جی نماز دی وجہ تو گل نہیں
کڑویاں حسن لیکن حسن سدھیاں نماز دی وجہ تو امام حسین کو شہید کیتا نے یاد رکھا ہے وہ نماز دی وجہ تو امام حسین جی ہستی شہید نہیں ہوئی اگر جڑے بادے فقہ جان دے نا وہ میری گل دی تصدیق کرے سن فقہ آدھی اگر نماز پڑھ دے کھڑے ہوئے نماز تے کسے جانور دا بچہ مردہ پائے تے توارے تے یہ آواز آ گئی ہے تے والی تسا نماز نہیں چھوڑی ہو نماز نہیں ہو سدھی لانا تے اگر اسے نماز دے وچ ماں سدے آئے جواب دے روزے دی حالت وچ اگر روزہ پیا رکھنا ہے بیمار ہیں تے اس بیماری دی وجہ تو روزے دی حالت وچ مر گئے سرکار پہ فرمانے روزہ نہیں خودکشی ہے حج تے جاندہ پہ مال ہے سب کچھ ہے پیسہ ہے فیسیلٹیاں ہیں سہولتاں ہیں حج تے ویندہ پہ راہ وچ مرن دا خطرہ حج تے نہ جا امید ہے میں نتیجے دے قریب پہنچنا اللہ جیڑی قیمتی گل تو آرے تھی پہنچانا چاہنا کیا جیڑا عام انسان فروق نے عام انسان دی جان جانور دی جان قیمتی تھی گئی ہے اسے فرودی خاطر امام حسین جی ہستی سر کٹایا نہیں امام حسین نے نماز کو سہا دیتن امام حسین نے شریعت کو سہا دیتن ان دی خاطر نہیں شہید ہویا اے جڑا اسرار ہے نا جتنے مار صاحبان میرے سامنے تشریف فرماؤ اے او اسرار ہے جڑا زمانے دا امام آکے کھلے سی جو شہادت امام حسین شہادت عظمہ دی وجہ کیا ہے حقیقت شہادت امام حسین کیا ہے چوتھا سوال مرنا لے واسطے چوتھا سوال جے کو مارے آنے اندہ کوئی منتقیمی ہے اندہ کوئی بدلہ گھننا لئی ہے اے سوال او ہے جڑا ممبر امام حسین تے میں اے 17 پہلے دفعہ تورے سامنے پیا پڑھتا میں گڑی چ پڑھتا ہے تے تورے دی پوچھنا چاہتا ہو سکتا ہے مالک دی طرفوں پیغام ہوئے ایک زحمت ہی نہیں کی تھی کہ پوچھا نہیں ہے سی جڑا شہید تھا اندہ کوئی منتقیمی ہے اندہ کوئی وارثی ہے پوچھن دی کوشش نہیں کیتی گئی جن دی وجہ تو ممبر امام حسین تے دسایا نہیں گیا ٹھیک ہے سارے کو سمجھ آندی پہ میری گل دی اگر کوشش کیتی گئی ہے تا بالکل گھٹ کیتی گئی ہے کم کیتی گئی ہے حقیقی معرفت دا حق ادا نہیں ہویا ایویں نا کیونکہ اس تڈی دا وارث اس مجلس دا وارث زمانے دا امام ہے یار کہیں دا کوئی قتل تھی ونجے تے ان دی تڈی تے گئے بیٹھے ہوئے ان دے وارثاں کن گئے بیٹھے تے وارث کو تڈی تے نہ ونڈو فائدہ کسے دوست دا کوئی پیو قتل تھی ونجے کوئی رشتہ دار قتل تھی ونجے کم از کم جڑا قریبی دوست ہوندے نا ان دی محفل وچ ون کے اتنا آدھا یار تیرا دوست مر گیا ہے تیرے پیو کو قتل کیتا نے ان دے واسطے کچھ پیسیاں دی لوڑ ہے میں حاضر ہاں میرا مال حاضر ہے تے کو بندیاں دی ضرورت ہے ان دے واسطے میں حاضر ہاں یقین نال دسو انصاف نال دسو اتنا درجہ قداں تساں زمانے دے امام کو دیتا ہے جڑا آدھے سب تو بڑا توڑا دوستی میں ہاں جڑا آدھے سب تو بڑا توڑے نال پیار کرنا والا میں زمانے دا امام ہاں کداں آکھاوے توڑا اتنا جو نقصان تھی کہ ساری جان ہی حاضر ہے سارا مال ہی حاضر ہے ساری اولاد ہی حاضر ہے ساری جن دی حاضر ہے توڑے واسطے نہیں ہویا نا ہمیشہ جڑی زمانے دے امام دی معرفت ہے نا وہ طلب نالوں دا سلسلہ ہے اگر طلب ہو سی تا معرفت ہو سی اگر کہیں کو کوئی نوکری دی تلاش ہوئے یار بھائی دے دھرک دے رہاں دے ہو منتا منیں دے ہو طلب ہوتی ہے نا نوکری دی اگر اتنی نوکری جتنی طلب زمانے دے امام دی رکھے ہو زمانے دے امام دا فرمانے میں ہر رات تو کو زیارت کروے سا طلب کوئی نہیں واللہ با خدا طلب کوئی نہیں طلب ہوئے تا زیارت ہوئے طلب کوئی نہیں معرفت دے واسطے طلب دی دعا منگو کسے پھوڑی تے جا کے مرنال دی پھوڑی تے جاتے دعا کریں نے نوان کہ اللہ بھامے تیرا دکھ ختم ہو ونجے اللہ بھامے دوبارہ تیرے تے ایسا دکھ نہ آوے اللہ تے کو صبر روے امیاد ہے نا کنا اسے مرنال دی پھوڑی تے جا کے کدی اسائیں آکھے ایو جیاں دکھ واللہ وی اگر آکھو تسا کو دشمن سمجھے سی نا کیا کھڑا دے اللہ بھامے تیرا دکھ ختم نہ ہوئے تے سادے ممبر امام حسین تے دعا پہ منگی دیئے اس غم دے علاوہ بھی کوئی غم نہ دیکھو کیا سادات دا غم رہ جاوے کیا سادات غم واسطے آئی ہے دنیا دے ہوتے
اپنا غم نہ دیکھو، امام حسین دا دیکھو خیر ہے، اس غم دا ازالہ ہونا ہے۔ مالک فرمائے ساڈا حقیقی شیعہ او ہے جڑا ساڈا خوشیاں دا انتظار کریندا ہے، جیڑا اللہ جلدی صدا لیندہ۔ یقیناً میری یہ گفتگو مشکل ہے لیکن ہون میری گفتگو آسان ہو سی، اس بچے تو لے کے او آخری بچے تک ساریاں کو اس میری گفتگو دی سمجھ آ سی۔ اسے زمانے دے امام دا فرمان ہے، مولا فرمائے رات کو جڑا تکیے تے سر رکھ کے سمدے نا، میں زمانے دے امام نال دکھاں دے حال ونڈ۔ مولا فرمائے جتنا گناہ گار ہیں میں زمانے دے امام کو دسا مولا آج فلاں مومن میں تے زیادتی کیتی ہے۔ مولا فرمائے میں زمانے دا امام تے کو جواب عطا کرے نا۔ یہ توجہ ہو سی بروز میشتر جنہ زمانے دے امام دے زیارت ہی سی، لوگ چیخ سن پکار اٹھ سن یارے تا ہو ہستی ہے جائیں فلاں مشکل اچ میری مدد کیتی ہے۔ مولا فرمائے میں مدد کروے نا تو سن سننے دے نیوے من مات ولم یارف امام زمانہ ہی ماتا میتت الجہلیت، جو مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ حیوان کی موت مر گیا۔ جاہل اور جاہلیت اچ فرق ہے، جڑا اس دور اچ مر گیا ہے وہ جاہل ہے، نماز روزے تو ہٹ کے جڑا مر گیا نماز ہی نہیں پڑھی روزہ ہی نہیں رکھا وہ جاہل ہے، جڑا اسلام دے آمر تو پہلے مر گئے وہ جاہلیت دی موت ہے۔ معلوم ہویا جڑا اللہ جلدی صدا دے بغیر مر گئے نہ نماز آئی ہے نہ روزہ آیا ہے نہ حج آئی ہے نہ زکاة آئی ہے، توڑے پڑھ دائی رہے۔ دو چیزیں ہیں یقیناً ولایت علیہ عزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے ولایت امیر المومنین جہاں دے بغیر عبادت نہیں خالی ٹکرین۔ مالک دی ولایت بغیر کڑی عبادت ہے جڑی قبول ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ جلدی صدا، کڑوی گا لکھاں جس عبادت دے وچ امیر المومنین ہے تے اللہ جلدی صدا نہیں، اون عبادت تو کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ بندے حیران تھی گئے، چلو جنہ دی حیرانگی تھئی ہے انہ دی حیرانگی اضافہ نہ کریں، آسان کریں گل۔ کربلا دے وچ کئی ایسے، کیونکہ دین دی سب تو بڑی یونیورسٹی دنا ہے کربلا۔ کربلا دے وچ ہر قسم دا معلم ٹیچر استاد موجود ہے جے کر کے دکھایا ہے۔ کربلا دے وچ ہر قسم دا کردار ہا، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، مرد ہیں، ضعیف ہیں، نادان ہیں، مہمان ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، ہر قسم دا کردار کربلا دے وچ موجود ہے۔ جائیں کم از کم زمانے دے امام دی معرفت حاصل کرنی ہوئے اور زمانے دے امام دے نصرت دے وچ اپنی جان نچھاور کرنی ہوئے، ایک دفعہ یونیورسٹی آف کربلا کو دیکھے، ایک دفعہ درس کربلا کو دیکھے، ایک دفعہ کربلا دے کردارہ کو دیکھے۔ کربلا دا کردار ہے کیسا؟ کربلا دا کردار ایسا ہے جڑے زمانے دے امام دے سامنے مدینہ تو ٹور رہے ہیں، ہر منزل عبور کر رہے ہیں، لیکن آخری رات چراغ بلے تے بجھے امام کو چھوڑ گئے، او امام دے کچھ نہیں لگ دے او ہیں معرفت انہاں کو حاصل ہے جڑے چراغ بلڑ تو بعد ہی بیٹھے رہیں، بجھن تو بعد ہی بیٹھے رہیں، دا محرم دا سورج طلوع ہون تو بعد ہی بیٹھے رہیں، جنہ کو امام حسین خود فرمائے میں بیعت ہاتھ توالے تو چاگی دے، میں زمانے دا امام توالے تے راضیاں، کہڑے لوگ ان جڑے زمانے دے امام دی معرفت رکھ دیں، اوہے لوگ ان جڑے زمان دے امام زمانہ دے سامنے اپنا سر نگوں کر دیں، اپنا جان حاضر کر دیں، اپنا مالی حاضر کر دیں، جڑے سر کٹاوڑ تو بعد قرآن دی تلاوت کریں، او کو زمانے دے امام دے ناصرات ہیں۔ حیدری بسم اللہ حیدری کربلا دے وچ ہر قسم دا استاد معلم ٹیچر کردار موجود ہے جے کر کے دکھایا ہے۔ ساریاں کو سمجھ آندی پہ ہے نا صحیح، کیونکہ کربلا دے کردار دے وچ ہمیشہ ڈبل نا اور کردار ایسے آ گئے جنہاں دا کردار مختلفہ نا ہک کو جائیں ہیں۔ ہک ہر امام حسین دی فوجی چاہ، ہک یزید دی فوجی چاہ۔ کوئی کہندہ ملازم ہے نا او اس ہر دے کردار کو دیکھے جڑا حسین دی فوجی چاہ۔ کوئی کہندی کنیز ہے اگر عورت سینڈ فضا کو دیکھے، کوئی کہندہ ملازم ہے جناب ہر دے کردار کو دیکھے، کوئی نوجوان ہے علی اکبر دے کردار کو دیکھے۔ کر کے دکھایا گئے کربلا دے وچ
اور جڑا غفلت امام تم ہویا وہ جہلیت دی موت مر گیا 55 تو سننا لگے ہیں نا زمانے دے امام دی معرفت دے بغیر مر جاونا جہلیت ہے معرفت کیا ہے یہ لفظ معرفت ہے کیا جانن اور پہچانن اور نا اور قصبہ اور قبیلہ یاد کرن دا نا معرفت ہے نہیں معرفت جاننا پہچاننا جیڑی معرفت دی گہرائی ہے نا اگر امام حسین دا خالی نا یاد کر گئے محمد و آل محمد دے نا یاد کر گئے اگر اندہ نا معرفت ہوئے تا کربلا دے وچ جان دے ہیں رسول دا پوترے کربلا دے وچ جان دے ہیں اندے پوتر دا نا علی اکبر ہے کربلا دے وچ جان دے ہیں یہ حسین جڑا رسول دے مونڈیاں تے سوارا معلوم ہویا ولی امام حسین دے مقابلے تلوار چاہیں کیوں معرفت نہیں رکھ دے معرفت کیا ہے معرفت کیا ہے معرفت دے 3 درجن معرفت عامہ معرفت خاصہ معرفت حقیقی معرفت عامہ ہر ساہ گنن والے بندے تے اوجب ہے معرفت خاصہ ولی فقراء اور عارف لوگاں واسطے ہے معرفت حقیقی او معرفت ہے جنا سلیمان محمدی کہنے کہ پوچھا ہے سلیمان مسجد اچ کون کون ہے سلیمان نے فرمایا فلاں ابن فلاں ہے فلاں ابن فلاں ہے فلاں ابن فلاں ہے فلاں ابن فلاں ہے جنا امیر المومنین دے نام دیواری ہے سلیمان چپ ہو گیا پوچھنا لے دیکھ کیا دن سلیمان خیر تا چپ کیوں تھی گئے سلیمان انہاں لے پاسے دیکھ کیا دے بیا او ہے جکو میں سلیمان نہیں جان دا او امیر المومنین دا پیاد آئی بیا اوے معرفت حقیقی کیا ہے بیا او ہے جے کو میں سلیمان نہیں جاندہ پوچھا لڑے حیران پریشان سلیمان ساری دیوار رسول نہ راندہ ہے تے سلیمان ایک کھڑا کے آدھے راندہ ہی علی نہ لیں علی مسجد ہی بیٹھے تو آدھے میں علی کو نہیں جاندہ انہا قافلہ بنائے اے رسول دی باہر گائچ گئے یا ریا رسول اللہ تو سادے ہو سلیمان ساری اہل بیتی چوئے تے سلیمان تو آدھے سامنے کھڑ کے کھڑا آدھے میں علی کو جاندہ ہی نہ رسول جاندے سب کچھ ہے رسول نے سلیمان دو دیکھ کے فرمایا رسول نے سلیمان دو دیکھ کے فرمایا سلیمان کوئی دلیل دے کیویں نہیں جاندہ علی کو ہاتھ جوڑ کے 4 قدم پیچھے ہٹ کے ہاتھ جوڑ کے پیا دے میری کیا جرات تو سو خود ہی اسے مسجد نبوی دے منبر تے بہ کے نہیں فرمایا کیا علی او ہے جے کو اللہ جان دے یا میں محمد جان دا بسم اللہ بسم اللہ ایداری بسم اللہ بسم اللہ اے ہے معرفت حقیقی جی میں محمد مصطفیٰ یا علی کو جان دے نہیں ویسا نہیں جان دے جی میں امیر المومنین رسول خدا کو جان دے نہیں ویسا نہیں جان دے معرفت دے درجن مالک فرمائے تھوڑی جی تا معرفت حاصل کرو مالک تھوڑی جی معرفت دے نشانی کیا ہے مالک فرمائے میں ہر مشکل دے وچ مومن دی مدد کرے نا میں کو دیکھ کے پہچان ونجو ایندہ نا معرفت ہے اس واسطے ضروری ہے جو معرفت دی دعا منگو اے میرا اللہ ساکو اپنی معرفت عطا کر اگر تساں اپنی معرفت عطا نہ کیتی تا اساں توڑے نبی دی معرفت دے محروم مرویسو بغیر مرویسو ساکو اپنے نبی دی معرفت عطا کر اگر نبی دی معرفت عطا نہ تھئی تا ساکو امام دی معرفت عطا نہ تھی سی معلوم ہوا اللہ دی معرفت نہ ہوئے تا نبی دی نہیں ہوندی نبی دی نہ ہوئے تا امام دی نہیں ہوندی اگر امام دی نہ ہوئے نہ نبی دی معرفت ہوندی ہے تے نہ خدا دی معرفت ہوندی ہے امام دی معرفت اتنا ضروری ہے کیڑے ہیں معرفت رکھ رہنا لوگ کون ہیں جڑے معرفت رکھ کے کربلا دے وچ کس گئے ہیں اجاوی پردہ غیب دے وچ حل من ناصر دی صدا جاری ہے جی جاری ہے ایک کسی دی مرضی دی گالے کوئی لبائک آکھے یا نہ آکھے میرے تے اپنے دے کیونکہ میرا موضوع شہنشاہ امام زمانہ ہوندے میرے تے اپنے ڈھیر سارے سوال تھی نے حل من ناصر ینصرنا جڑا کربلا دے میدان دے وچ امام حسین فرمایا ایدہ اے مطلب نہ ہا او میری مدد کرو او میری بھینی دے پردے بچاؤ اگر ایدہ اے مطلب ہویا تو مولا عباس کو لڑن کیوں نہیں دیتا محمد حنفیہ کو گھر ٹکا کے کیوں آئے ہیں ایدہ اے مطلب نہ ہا اس دا اے مطلب حل من ناصر ینصرنا اور راہ راست چلو کل کو انج کہنی آکھنے ایسا کو امام نے بلایا کوئی نہ آج بھی زمانے دا امام پردہ غیب بچ حل من ناصر دی صدا بیٹھا لیں دائے او جاری ہے حل من ناصر دی صدا کون ہیں معرفت رکھ رہنے لوگ اے دا محرم دی رات امام حسین نے اس رات کو کئی حصے تقسیم کیتا ہے ہون میں مجلس شروع کی تھی اگر بیدار ہوتا
اس رات کو کئی حصے تقسیم کی تیس، ایک حصہ بہنی نال، ایک صحابہ نال، ایک خدا دن کلام نال۔ جیڑا حصہ صحابہ نال امام حسین گزارے نا، ویلا نہیں گزارا۔ امام حسین نے کائنات دے رازاں تو پردہ اٹھایا ہے۔ کنہ دے سامنے اٹھایا ہے جڑے چراغ بجھن تو بعد ہی بیٹھے رہے ہیں۔ بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ مالک صحابہ کو لے کے فرمایا پریشان نہ ہو، تو آدھا خون فضول نہ ویسی، تو آدھے خون دا انتقام گھنن اللہ، اس سے دھرتی دے ہوتے میرا 12واں بچڑا سی۔ اور زمانے دے امام دے فضائل سنائے اور 313 دے فضائل سنائے۔ جنہ فضائل سنائے نا زمانے دے امام دی نصرت کرنا دے کربلا دا بڑھڑا ترین صحابی، انہیں کمر تے ہاتھ رکھ کے سدھا تھے، ہاتھ جوڑ کے آدھے میرے واسطے اتنا کافی ہے، میرا خون علی اکبر دے خون ہی شامل ہے۔ کریم ابن کریم ہیں، وقت دا امام ہیں، علی دا پتر ہیں، میں کربلا دا ضعیف ترین صحابی تے کو کربلا دی شہادت دا اجر منگنا دینے۔ شبیر فرمایا کیا منگنا ہے حبیب؟ منگ، میں حسینہ آدھے منگدہ اتنا کو جان جڑے پوتر دے فضائل سنائے نہیں نا، جڑا او اس سے دھرتی دے ہوتے ظہور کرے، میں کو اجازت دے میں حبیب دوبارہ ہوں دی نصرت کراں۔ اللہ اکبر، مہربانی۔ میں آنکھیں میں مجلس ہن شروع کیتی ہے۔ جتنیاں بھی حجتاں تے ظلم ہوئے نے، کوئی نبی ہے، کوئی امام ہے، کوئی ولی ہے، کوئی فقراء ہے، کوئی عارف ہے، ہر حجت اپنا ظلم دا ازالہ اور منتقمی دے واسطے، انتقام دے واسطے زمانے دے امام کو اپنی خاطر تحفۃ ناصر پیش کرے سی۔ امام حسین اپنے انتقام دی خاطر حبیب ابن مظاہر پیش کرے سی۔ میرا 12واں بچڑا تے کربلا دا انتقام گھننا ہے نا، آ میں حسین ابن علی تے کو تحفہ پیا دینا۔ کہڑا تحفہ؟ حبیب ابن مظاہر۔ کیسے کردار چاہی دن زمانے دے امام کو؟ امام حسین دے تحفے دنا حبیب ابن مظاہر ہے۔ ساڑھے تا اجرت منگ دن نہ کوئی کام کر کے، او کسن تو بعد دوبارہ کی پیا کس دے والا تحفتن والا پیا کس دے۔ جناب ابو ذر اے مالک دے لشکری چوسن کیسے کردار ہیں؟ ایک دفعہ شہید ان مالک راضی ہے، جنت مل گئی ہے، معرفت مل گئی ہے، دوبارہ پہ کس دن۔ ان دی ریزن کیا ہے؟ اس طرح ہے عشق، طلب، معرفت، مودت، عشق۔ عشق محمد و آل محمد نال او عشق 100 باری کسن تو بعد دلہ دے دوبارہ کساں وال کساں۔ میں کو دعوت علیہ چیزیں یہاں پڑھن دے واسطے، لیکن میں توڑے تھی کچھ پوچھاونا چاہنا، حقیقت کربلا پوچھاونا چاہنا، حقیقت معرفت امام زمانہ پوچھاونا چاہنا۔ امام حسین نے حبیب دی پیشانی تے بوسہ دیتا۔ کتنا مقدر ہے یار، جن دی پیشانی تے امام حسین بوسہ کھڑا لیندے، بوسہ دے کے فرمایا میڈو دیکھ میں حسین ابن علی ہوں، حبیب میں حسین تیرے نال وعدہ پیا کرنا جنہ 12واں بچڑا اسے دھرتی دے ہوتے آسی تو نال حسین۔ یہ توجہ جدہ سلطان روم نے کربلا دیا مزارہ کھلائیاں ہیں، کربلا دیا مزارہ، وزیر انہاں کو مشورہ دیں دے ہیں۔ امام حسین دی قبر تو دے کے سلطان روم آدھے میں بچپن تو سنن لگا شہید زندہ ہونے، آدھے آج امام حسین دی میں قبر کھلے نا، میں دیکھنا چاہنا شہید زندہ کی میں ہونے۔ وزیر دیونا ہائی کو مخلص مشورہ، وزیر اندھے پاسے دے کے دے نانا حسین دی قبر رکھو دے، کیوں؟ رسول دا پوترے لوگ تیرے خلاف تھی ویسن۔ تاریخ دی سلطان روم نے اپنا رخ تبدیل کیتا ہے، جدہ رخ تبدیل کیتا ہے ایدی نظر پئیے حبیب ابن مظاہر دی قبر تے، آدھے چلو حبیب دی قبر کھو دو۔ تاریخ دی حبیب دی قبر کھو دی گئی ہے، آخری اٹھ حبیب دی قبر چو اٹھی ہے، حبیب اسے حالت ستا پیا حاجی میں شبیر سما گیا، چہرے دی اور داڑھی دا رنگ ایمیں ہے، تاریخ حاجی میں دودھ دی صفائی دیئے، سینے تے تلوار رکھی پائے،
آخری ایتے ہٹیے تے حبیب ابن مظاہر بسم اللہ پڑھ کے اٹھی بیٹھے بادشاہ تو دیکھ کے دے کیا زمانے دا امام آگئی ہے بادشاہ وزیر مورخین سر جھکا کے واپس ہٹ گئے اپنے سینے تے ہتھ رکھ کے آدن ساکو آج پتہ لگ گئے جو ان دی نصرت کرنا لے کیسے لوگ ہیں ترائے راتی جڑا بندہ مسلسل غسل کر کے سمے نا اور اس نیت تے سمے میں کو کربلا دے کسے شہید دی زیارت تھی وے او کو زیارت تھی وے دیئے علامہ مجلسی کو زیارت ہوئی حبیب ابن مظاہر دی علامہ مجلسی پوچھا ہیں حبیب کتنا مقام ہے تیرا خون علی اکبر دے خون شامل ہے تو نصرت امام اچ کربلا دے وچ اپنی جان نچھارک کی تھی وی تیرے تے محمد دی دھی راضی ہے حبیب کوئی حسرت ہے جڑی بچ گئی ہوئے حبیب فرمایا ان دے باوجود ہی میں حبیب دی ہک حسرت بچ گئی ہے کیڑی حسرت آدھے جنا اس خاک دے اتے شبیر دی مجلس تھی دیئے نا تے میں بہرگاہ شبیر اچ عرض کرے نا میں کو اجازت رہو میں حبیب توڑی مجلس اچ وائنا اس مجلس دے وچ او ناصر بیٹھن تھے جنہ امام حسین دی نصرت کی تھی 313 اور 313 دی حقیقت کیا ہے 313 اصل دے وچ امام زمانہ دی پاک امڑی دے نام دے عدد دن کتنا پیار ہے یار زمانے دے امام کو امڑی نال امڑی دی وجہ تو اپنے ناصرین دی تعدادی 313 یہ بچپن تو سنا لگے ہیں نا سی 313 پورے تھی سن تا مولا آسی سی 313 مخلص ضرورتن صحیح ہکی دا مطلب ہکی نہیں تھیا اتنے مجلسی دے وچ ازاداری دے وچ زواری دے وچ لوگوں نے ہکی نہیں تھیا نہیں میرا محترم 313 سپاہی نہیں 313 کمانڈر ہیں اپنی کیتی ہوئی ہر گل دا ذمہ دار ہو سا اے جرنیل ان اے میں کسے تاریخ نہیں پڑھا بھی ہک جرنیل کتنے سپاہیاں دی کمانڈ کرنی ہے کیونکہ جزیرت الخضرہ برمودا ٹرائی اینگل ان دا ترجمہ ہی آ چکا ہے برمودا ٹرائی اینگل جزیرت الخضرہ دی کتاب دا ان دے وچ لکھا پائے جزیرت الخضرہ دے وچ کلا امام موجود نہیں امام دی پوری جماعت موجود ہے امام دی پاک زوجہ موجود ہے امام دے 7 بچڑے موجود ہیں امام دے 14 اوداد موجود ہیں امام دے 7 نجیب موجود ہیں امام دے 70 اصحاب صالحین موجود ہیں امام دے 100 منتظر موجود ہیں امام دے 450 جرنیل موجود ہیں جڑے امام نے دنیا تے بڑھاونے امام دے 313 او کمانڈر موجود ہیں جڑے امام دے نال ظہور کراونے تے لکھاں دی تعداد چوں نال او بھی موجود ہیں جنہاں دے بارے ہر حجت فرما گئی ہے انہاں کو لشکر امامی شامل کیتا جا سی بھاویں مر گئے تے بھاویں جی دے ودے ہوئے یہ توجہ مالک فرمائے میں وہ ہاں جڑا قبرہ تو اٹھا انتقام کے انسان مولا دا فرمانے جڑا میرا ظہور تھی سی میرے مومن اللہ جلدی صدا لا کے جڑے سم گئے اسے نا مولا فرمائے ہی قبرہ دے وچ اتلی زمین تے نہیں تلے علی زمین تے قبرہ دے وچ دوڑ پوسن ایک دو دے جا مونڈا حلا کے اکسن جاگ زمانے دا امام آگئی ہے جاگو آگئی ہے جاندے واسطے اللہ جلدی صدا لیندہ ہمیں تے منافق ایک دو جے کو کونیا مار کے اکسن او آگئی ہے جہاں دوڑن دا انتقام گھننا ہے او آگئی ہے کون آگئی ہے ساڑی موت آگئی ہے میں ایک جملہ آدھر آنا مومن اللہ جلدی صدا لیندے تو زمانے دے امام دی دعا منگ دے اگر منافق اللہ جلدی صدا لیندے تو صدی اپنی موت منگ دا ہے آج کچھ منافق یاد ہے ودن اللہ جل مولا تشریف گنو او خدا دے بندے تواری گردن تے تلوار پھر سی زمانے دے امام مالک فرمائے سارے تے جیسی امید رکھسو وہ جا ریزلٹ پیسو اگر زمانے دے امام دے امید کرم دیئے تا کرم ہے ڈر دے رہو اللہ جلدی صدا مخلص تھی کے لو اللہ بھامے کرم ہے اور اس کرم دنا ہی زمانے دے امام دا ظہور ہے مالک فرمائے جڑا اللہ جلدی صدا لیندے مر گیا وہ ای نہ سمجھے میں کائنات اچ مر گیا مولا فرمائے جڑا اللہ جلدی صدا لیندے میرے ظہور تو پہلے مر گیا ای میں سمجھے زمانے دے امام دے خیمے چ مر گیا ہے اسے میرے شہنشاہ نے آکے خانہ کعبہ دی چھت تے خطبہ دے بنائے اجازت ہوئے تو خطبہ سناواں پہلے تو میں بنائے میں پلیٹ فارم تھوڑا جی میں کہ امام زمانہ دی حوالے دنال آزاداراں تھی کچھ پہنچا دے اس زمانے دے امام دا خطبہ ہے حجتاں دے جتنے صحابی ہیں نا ساریاں دے ذمہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں
میں جانتا گندم ہی کٹائی تھی پہ سارے تھکے بیٹھے لیکن اس خطبے تو بعد اگر تھوڑی تھکاوٹ دور تھی وجہ تو میرے حق کی دعا فرمائے حجتاں دے تھوڑے خیرے تھوڑے ہلو بیٹھے خیرے تھکاوٹ دور کر رہے ہو اپنی حجتاں دے جتنے صحابی ہیں ساریاں دے ذمہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کم لگے ہوئے ہیں کسے دا کم ہوندا مالک دے پیغام کو سجا کے لکھنا کہیں دا کم ہوندا مالک دے پیغام کو دوسرے مومنین تے پہنچاونا کمیل جہندے تو دعائے کمیل مشہور ہے ان دے ذمہ ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں لیکن عجیب رنگ دی ڈیوٹی ہے یا علی لطف گنائے لطف آوے تا دعا فرمائے کہڑی ڈیوٹی جدائیں صبح سویرے دے ٹائم امیر المومنین چاہل قدمی کریں ہاں کمیل نال جاوے چپ کر کے سوچو کتنا مقدر ہے کمیل دا جڑا سیر و تفریح واسطے علی نال ٹر دے کمیل آدھے میں جاندہ تا روز آمی ایک دن میں عجیب رنگ دا منظر ویکھی ہے کیڑا منظر آدھے امیر المومنینی میں چلدی جاتے اچانک رک کے آسمان دو منہ کر کے فرمایا واہ واہ تیری کیا بات ہے کمیل آدھے میں حیران میں پریشان مولا کو کیا تھی گئے مولا ہونے تو ٹھیک ٹردے ودے ہیں تو ہن مولا آسمان دو منہ کر کے کیا مالک ول فرمایا تیرے انداز دی کیا بات ہے تیری جرت دی کیا بات ہے تیری صداقت دی کیا بات ہے تیرے جملیاں دی کیا بات ہے کیا بات ہے دی صدا جھنگلے ہو جہاں ختم نہیں ہوئی کبتے ہوئے ہاتھ امیر المومنین دے قدمت کمیل رکھ کے پیا دے آقا ناراض نہ تھی وے دساؤ تو صحیح او کون ہے جس کو علی کھڑا دے تیری کیا بات ہے کچھ بندے ہاتھ ایمیں بان کے بیٹھن تھے میں کروڑی چٹوراں تو ہتھاں دی زیارت کرنا آیا تھے تساں ہاتھ لکا کے بیٹھے ہو عالم ربانی دے جملے بسم اللہ حیدری جیڑا بندہ ان ہاتھ نہ چاہسی میں نال ہے کو اکثر تیرے نال اللہ چپ کر کے بیٹھا تھیا عالم ربانی دے جملے او پہ فرمیندیں جیڑا ہاتھ وقالت محمد و آل محمد مخلص تھی کہ سر تو اتاں اٹھ دے نا تو آڑے واسطے کم دی گالے مولا دے مدہ خان ہو جیڑا مخلص تھی کہ سر تو اتاں ہٹ وقالت محمد و آل محمد اٹھ دے او پہ فرمیندیں او ہاتھ ہی کنیوار حجت خدا دے ہاتھ نال مستی سی بسم اللہ اور جیڑی زبان اے واہ واہ سبحان اللہ جیڑی زبان انہاں دے ذکر چ بلندی ہے او زبان ہکریوار حجت خدا نال کلام کرے سی اگلے سال ہو سی جیندے سا حسن کال دائی پتہ نہیں فضیلت میں تو کچھ صحیح کھنا میری حوصلہ افزائی دی خاطر مالک نے خیرات پنر دی خاطر اتنا بولیں زمانے دا امام تیرے ترازی ہو جاوے مولا وہ کون ہے جس کو علی کھڑا دے تیری کیا بات ہے مولا ساری دنیا امیر المومنین کو آدھی ہے تو کیا بات ہے مولا وہ کون ہے جس کو تساں کھڑے آدھے تو کیا بات ہے مولا فرمایا کمیل میرے قریب آ میں علی تے کو راز دیواں ساری زندگی میری خدمت کی تھی تاریخی میں پڑھے حجت دے سامنے جدہ کوئی صحابی کلام کرے نا جسم اچ کپ کپی تاری تھی ویندی ہے چہرے تے موت دی زردی آویں دی بعد حجت نال کلام کریں دن کمدہ کھڑے ڈرہ کھڑے مولا او کون ہے مولا فرمائے ڈر نہیں قریب آ میں علی ہاں بچپن تو ذکر سنن لگے ہو کوئی جملے دا لطف ایسا ہوندہ ہے بے وسطی کے مالک نے خیرات حاصل کرنی پہن دیئے لطف دکھائے ایک قدم چاہے مالک آ گیا مولا فرمائے کمیل ڈردہ کیوں ہے اور قریب آ یا علی قدم ودھایا ہے میں تاریخی پڑھے ایک فٹ دا فاصلہ امیر المومنین دی چھاتی اور کمیل دی چھاتی کو رہ گیا مولا فرمایا ڈر نہیں میں علیہ میں کوہان اللہ یا علی بھلا تھی وے جڑے بول پائے ہو مولا اجر عطا فرماوے جڑے بول پائے ہو کمیل مولا کو ہاں اللہ ہی کھڑے ہاں اللہ کے کھڑا فرمائے دے مولا میرے تے اتنی اجرت کافی ہے بھامے او راز ڈساؤ تے نہ ڈساؤ علی میں کو ہاں اللہ ہی کھڑا ہے ہائے 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 زندہ باد جھانگا لے ہو زندہ باد میں راضی توڑے تھے اچھا مولا ہاں اللہ ہی کھڑے مولا ہاں اللہ ہی کھڑے مولا نے اپنا منہ کمیل دے کن نہ لایا مولا فرمایا پوچھے تو سن ساری زندگی میری خدمت کی تھی کیا میں علی اپنے دور اچ دہدہ پیاں خانہ کعبہ دی چھت ہے ہوتے میرا 12واں پوتر سوار ہے مار صاحب دور امیر المومنین دا
ہاں نہ لکھڑا ہے. اچھا ماشاءاللہ مولا توڑا پوتر. مولا فرمایا میرے خون دا 12واں حصہ کمیل میرا منتقم، کمیل تیرا منتقم، کمیل ساڑھے شیعہ دا منتقم، کمیل سادات دا منتقم. خطبہ کھڑا دیں دے ہاں نہ لئی کھڑا آدھے کریمی اتنی ہے ہاں نہ لئی کھڑا ناراض نہ تھی وے تے ہن میرے ہاتھ چھڑوائے نہیں کھڑا میں ہی میرا وہاں او خطبہ میں کمیل کو سنے دے ہو. اللہ اکبر مہربانی. بسم اللہ بسم اللہ. مولا فرمایا کمیل ذہین ہیں. ہن او راز پیا پوچھ دیں جس راز تے پردہ خود خدا نے دیتا ہے. مولا سناؤ خطبہ. مولا نے کمیل کو خطبہ سنایا جڑے زمانے دے امام نے خانہ کعبہ دی چھت دے ہوتے تواری موجودگی چ دے بنائے. کیوں کسے ذاکر یا مولوی دی گل ہویا نا آنکھوں دے ڈنڈی لگ گئی ہے. ان دی گل ہے جڑا زبان ہی اللہ دی رکھ دائے. ہائے ہائے سورج دیاں جھنگا لے او کرنا تبدیل تھی سکتی ہیں علی دے کلام اس فرق نہیں آدھا. اللہ باویں توڑا سارا مجمع موضوع رجت پڑھو نا پلٹنا واپس آ جانا ہر کوئی میرے قائم مولا دے سامنے موجود. سناما خطبہ تیار ہو صحیح تسا تیار ہو تسا تیار تسارے نو اللہ خیر کرے. زمانے دا امام خانہ کعبہ دی چھت محققین نے اس خطبے دی تحقیق کی تھی مورخین نے تاریخ سے لکھا سرکار فرمیسن ہر قسم دی مخلوق امام زمانہ دے سامنے موجود. کوئی مر گیا اسی کوئی جیندہ اسی کوئی گزر گیا اسی رجت رجوع کرنا ایک دفعہ قائم دے سامنے سارے موجود. توڑا سارا مجمع موجود. یاد رکھا ہے اس خطبے دے وچ دشمنی موجود. طاہرانہ نگاہ کرے سی خانہ کعبہ دی چھت زمانے دا امام. سرکار فرمیسن تسان دین کو مذاق سمجھا. دعا فرمائے میں خطبہ پہ پڑھ داؤں. مالک فرمیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انجزا وعدہ و ناصر عبدہ اقدرا ولیہ علی البریات اتاہ مقلید الارض و سماوات ووابہ عظم تدبیرات فی الکائنات. ایوہ الناس اجیبو دعوت المظلوم وزالہ اللیل و تعالی الفاجر ہا انا قد جیتو انا عملہ علی ارضا کیستوں کما مولیت ظلم و جورا علا من آدھا باللہ فانا اولا بے وفائی علا من آدھا بے آدم فانا اولا بے آدم علا من آدھا مہربانی جناب مہربانی جناب صحیح بہت شکر. بسم اللہ بسم اللہ. ہائے 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 اوئے ہوئے 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 ایداری صحیح. توڑی کیا بات مولا توڑی معرفت اضافہ فرمائے. دعا فرمائے نیازے میں ساریوں واسطے دعا کھڑا کریں دا. میرا دل ہے ایک دفعہ اے سارے لفظ تسان درو ایک دفعہ. تم کٹے ہاتھ والے سے لڑ نہ سکے. تاریخ دیئے مولا عباس دی جڑی صدا آئی نا کربلا دے وچ جدہ حر نے خیام پٹائے ہیں مولا ایک دفعہ فرمایا اللہ اکبر 40,000 لوگ مر گیا ہاں. تم کٹے ہاتھ والے سے یا علی لڑ نہ سکے اور میری کلائی ہے. اب دیکھنا اولیاء اوسیاء انبیاء کے سبھی قرض جتنے ہیں سب کے اتاروں گا میں. اور میرے دادا علی کے عدو ایک طرف آج آدم کے دشمن بیمار ہوگا میں. اوہ ہوئے ہوئے اللہ اکبر. تاڑی کیا بات دعا نیاز مولا دعا میں فرما. زندہ باد اتھو دے نوجوان بزرگ زندہ باد. تسی کمال کر دیتا ہے. اولیاء اوسیاء انبیاء کے سبھی قرض جتنے ہیں سب کے اتاروں گا میں. میرے دادا علی کے عدو دشمن دادا علی کے عدو ایک طرف آج آدم کے دشمن بیماروں گا میں. صحیح مولا قبول فرماوے. صحیح اوئے ہوئے ہوئے زندہ باد. کیا بات ہے کمال ہے. تم کٹے ہاتھ والے سے. اگر کسے اور دا دلی ہوئے نیاد ریمان واسطے تو میں رکاوٹ نہیں پڑتا. مولا سلامت فرماوے. تم کٹے ہاتھ والے سے لڑ نہ سکے
اور میری کلائی ہے. میں دادا ساری رات پڑھا کھنا تو بیٹھے ہوئے. اولیاء اوصیاء انبیاء کے سبھی قرض جتنے ہیں سب کے اتاروں گا میں. میرے دادا علی کے عدو ایک طرف آج آدم کے دشمن بھی. مولا ہر مظلوم دا ناصر ہے, توڑا ہی ناصر ہے, توڑی مدد فرمیسی. ماروں گا میں. دو قسم دے مولوی ہوندے, دو قسم دے بندے. میرے اس جملے دے ہوتے کافی جگہ دے ہوتے میرے تے پابندیاں لگیاں نے, لیکن اتنے صاحب معرفت لوگوں توڑے تے جملہ رکیں دا نہ پوچھیں دا پیا اتھو پابندی لگ ویسی مولا جانے. دو قسم دے لوگ ہوندے. ایک او لوگ ہوندے جنہاں دا توسل مولا نال ہوندا, ایک بائے چھپے ودن جنہاں دا توسل مولی نال ہوندا. ہائے 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 ہائے, تسی پہنچ گئے ہو, تسی پہنچ گئے ہو. ہاں صحیح بسم اللہ. جڑے امیر المومنین دی ولایت مولی کنے پوچھے نا تے مالک نال توسل نہ کریں, اللہ کرے قیامت نہ ہوئے. اے بڑے گندے جراثیم ہی وے. ہاں وہ سرائکی دی میں چلو سطر یاد اکڑے ساڑے علاقے دا شاعر ہے عاشق حسین صدف. انہاں بڑی کمال سطر لکھی ولایت امیر المومنین دے منکر نماز ہی پڑھ دیں, روزہ ہی رکھ دیں, حج ہی کریں. انہاں فرمایا صدف پٹے سن نماز روزہ دی محنت کنتے ونیج گئی ہے, آواز آسی خاموش راوو علی دے بغض کھسیج گئی ہے. ہائے 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 زندہ باد. دعا فرمانے آدم والا. بسم اللہ بسم اللہ صحیح بسم اللہ صحیح بسم اللہ. علی دے بغض مالک دا فرمان ہے ساڑھے مومنہ دے گناہ دشمنہ دے کھاتے پا رہے سن. اچھا بسم اللہ. کئی کئی اللہ درجات بلند کرے. ناصر نوتکی صاحب دے وہ فرمائے درانے ہیں جیڑی گردن ہلدی ہے تے ہاتھ نہیں چاہتے میں کو بڑی عجیب لگ دی ہے. اج یہیں چار بندے بیٹھے میں نہ تو نہیں چاہتا نہ تو میں کو آندے نہیں جیڑی گردن ٹھیک کڑا دے داکر وہ ہاتھ چچایا کرو یار. تصدیق سارا ہاتھ نال ہوئے تو والا مالک فرمائے وہ ہاتھ حجت دے ہاتھ نال مستی سی. صحیح بسم اللہ. اے غور و فکر اللہ اللہ اکبر. ایک ہوندہ نعرے اللہ اللہ فکر سائیں دا نعرے اللہ. صحیح صحیح بسم وہ نعرے ایک ہوندہ غور و فکر اللہ. غور و فکر والی کہانی آوے پھر بندہ اپنے غور و فکر تے صحیح کمال تھی گیا. صحیح کمال تھی گیا. صحیح کمال جیڑے صحیح امام زمانہ علیہ السلام تے گفتگو فرمائیں. اللہ اکبر. جی بے شک جی بے شک. میں نے پتہ ہی نہ میں تو تا کہ صحیح صحیح کمال. اور ایو کم جی بسم اللہ. آج تو کچھ عرصہ پہلے بھی ہاں صحیح اندر نعرے مرین دیان سن دے مارو ایک دوے کول مرین دیان بھی ہوتا کہ اوئے اوئے اوئے. میں پہلے آکھے انہاں لوگاں دی معراج کو سلام ہے اے جڑے غور و فکر ہی کریں دے بیٹھیں تے بلیں دے بیٹھیں دوئیں کم کریں دے بیٹھیں نا دعا کم دے ثواب ہے نا. نماز روزہ دی محنت کنتے ونیج گئی ہے, آواز آسی خاموش رہو علی دے بغض کھسیج گئی ہے. اے فرمان مالک دا اے دشمنہ دے جڑے ثواب نیکیاں اچھے کام ہو سے نے مومنہ دے کھاتے پا دیتے ویسے مومنہ دے گناہ دشمنہ دے کھاتے. میں کہ دو قسم دے بندے ہون او بندے میرے دیکھیں جنہ دا توسل مولوی نال نہیں تے مولا نال ہے, جہاں دا تاریخ نال واسطہ روشنی سینے دے وچ ہوندی ہے. میری تساں حوصلہ افزائی فرمائیے مولا تہاڈی زندگی دراز فرماوے, مالک تہاڈی معرفت اضافہ فرماوے. ہن 70 سمجھائے خدا دی قسم ہے اس 70 تو بعد میں کو پتہ لگ ویسی اتھوں دے لوگ معرفت امام رکھ دے کتنے ہیں. مالک فرمائے سے تساں دین کو مذاق سمجھے اوے دستخط میرے آدم کی معافی پہ تھے. ہن بولو سارے ادا صحیح بسم اللہ صحیح مہربانی صحیح مہربانی صحیح بہت شکریہ. اتھو صاحب معرفت لوگو میں توڑے ترازی ہاں اور تسی دین کو مذاق سمجھئے اور دستخط میرے آدم کی معافی پہ تھے. نوح کی کشتی کنارے پہ لایا تھا میں یا علی نوح کی کشتی کنارے پہ نوح کی کشتی کنارے پہ لایا تھا میں اور گرتے گرتے جو یوسف نے مانگی مدد اس کی نصرت کو کنویں میں آیا تھا میں. دعا فرمائے سارے جواب دو. حیدری بسم اللہ بسم اللہ صحیح بہت شکریہ صحیح بہت شکریہ. انا المتجلی لموسیٰ شاہ کنتور, جس تجلی کو موسیٰ نے اللہ کہا ہمیشہ برباد ہو جاسن او لوگ جڑے اپنے ذہن دے وچ حدود بندی کر دن. اے اللہ دی حد ہے
اے نبی دی حد ہے، اے امام دی حد ہے، اتھو اگے نہیں پڑھنا. ساڑھے ذہنہ کو اللہ نے وہ سورس ہی نہیں دیتے جو اسا حد بندی کر سکو. مولا دے فرمانے کائنات دے سمندر سیاہی بن جاویں، کائنات دے درخت کلمہ بن جاویں، علی دے فضائل والی نہیں لکھ سکتے. میں کہ حدود بندی کرنے والا ہمیشہ منکر بن جاسی. مالک دا فرمانے کوئی 70 سمجھ نہ آوے ساڑھو پلٹا دو، شک نہ کرو. مالک فرمائے جڑا شک کرے سی اندے دلہ تے تالے لگ ویسن، چابی ضابط نہیں حبت کر گی دی ویسی. یا علی ضابط واپس آ جاندی ہے، حبت واپس نہیں آندی. جیڑا فیصلہ ہی کرے سن غلط کرے سن، جیڑی سوچے سن غلط سوچے سن، دستخط میرے آدم کی معافی پہ تھے. ایتا دین دوارس نسیسی دین کیا ہے؟ حقیقی حجت اللہ، حقیقی آیت اللہ نسیسی کیا ہے؟ لوگاں دا بڑا آیت اللہ کیا نسیسی دین کیا ہے؟ مولا دا بڑا آیت نسیسی دین کیا ہے؟ دستخط صحیح مہربانی، صحیح بہت شکریہ، دستخط میرے آدم کی معافی پہ تھے. اور نوح کی کشتی کنارے پہ لایا تھا میں، اور گرتے گرتے جو یوسف نے مانگی مدد، اس کی نصرت کو کنویں میں آیا تھا میں. انا المتجلی لموسیٰ شاہکن طور، جس تجلی کو موسیٰ نے اللہ کہا یہ ابھی طور پہ مسکر آیا تھا میں. اور میرا سایہ تو اس نے بنایا نہیں، ہاں مگر سب رسولوں کا سایہ تھا میں. سب رسولوں کا. خدا دی قسم ہے جی میں میرا دل ہے میں بیٹھے سن دے ہو. مولا توڑی زندگی کرے. یقین کرو پورے پاکستان دے وچ ایسا مجمع کتھائیں کتھائیں ملتا ہے جڑے مالک دی معرفت رکھ دے ہوں. مالک دی نشانی ہے، مالک دا سایہ ہونا کوئی نہیں. میرا سایہ تو اس نے بنایا نہیں، ہاں مگر سب رسولوں کا سایہ تھا میں. جب کو مالک دا لقب یاد ہے وہ بندہ بے واسطی کہ بولے سی مالک فرمیشن یاد رکھو سایہ تھا میں، اس کے ہر شہر میں بقیت اللہ ہوں میں. تُسے چنگے بولے ہو بقیت اللہ، اللہ دا بقایا. یہ کیا ہے بقایا کیا ہے؟ کوئی کپڑے دی دکان ہوئے مار صاحب دی ہوئے تو میں ونیا سائیں میں کوئی کپڑے دکھاؤ سوٹ لائے میں انج نے ایدے کا نہیں اچھا دکھاؤ اوگے نا ایدے کا نہیں اچھا دکھاؤ اے سائیں اے اچھا ہے ایدے کا نہیں اچھا کوئی ہے. آخر تے اپنی خفیہ دراز کھلے سن اتو ہک سوٹ جیسن میرے سامنے رکھ کے اکسن میری دکان دا بس بکی آئے ہے. ایندے تو چنگا قیمتی میرے کا نہیں. او کون ہے؟ او کوئی دکان دا بکی ہے. بقیت اللہ اے جہندے ظہور تو بعد خدای فرمے سی اے ناشکری کام یاد رکھائے ایندے بعد میں خدا کنے کوئی بقایا کوئی نہیں. ہائے 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 مولا توڑی معرفت سلامت فرماوے. اللہ بھامے مولا دی شاہی دیکھو، اللہ بھامے مولا دا ظہور دیکھو. بقیت اللہ خدا دا بقایا اس کے ہر شہر میں بقیہ جی میں خدا باقی ہے ایمیں او باقین. میری واٹس اپ بھری پئی ہے موبائل دے وچ میری واٹس اپ بھری پئی ہے پورے پاکستان دے وچ شہنشاہ دا ذکر کرے نا جی سا کو دساؤ جی زمانے دے امام آمنے تے امام کو شہید کہیں کرنا ہے. او خدا دے بندے ایسا زمانے دے امام دا ظہور ودے منگ دے ہیں. او بقیت اللہ جی میں اللہ باقی ہے او اویں باقی ہے. موضوع رجت پڑھو جڑے نوجوان بیٹھے ہو جنہاں دا سلسلہ سوشل میڈیا نال ہے. موضوع رجت پڑھو. اللہ بھاویں جی میں اللہ باقی ہے باقی ہن. اے مولوی دا گھڑا ہویا عقیدہ ہے. مولوی نے بڑا چکر چلائے دین محمد دے وچ. اے تا دین دوار سب تو پہلی جڑی تلوار چلنی ہے نا ایک جملہ آکھاں سب تو پہلی تلوار کربلا دے دشمنہ تے نہیں چلنی پہلی مولی دے سر تے چلنی ہے. کربلا دے بعد کربلا دی حقیقت رساؤنی ہے. تو اپنا دین نہ سیدہ رہے تو اپنے فتوے گڑے دا رہے تو اپنی قیاس رائی کریں دا رہے دین دے وچ. سب تو پہلا جتنے تک میں پڑھے مولوی دا انتقام ہی گئے جڑے اندے لڑے لگ گئے نو برباد تھی گئے. ان خطبے دا رزلٹ دے ماں ساریاں دا موڈ تھکے نہیں بیٹھے تھے تھکے بیٹھے تو میں دعا چاہ منگ بنا تھا. اچھا بسم اللہ. اچھا
دو چیزیں ہونے ہی کو دیے سناون تے ہی کو دیے وکھاون کوئی مالک نے ذکر دا صدقہ کوئی ایسی خیرات عطا کیتی ہے معلوم ہوئے سنیندہ نہیں کھڑا دکھیندہ کھڑا تا دعا فرمائے خانہ قابد چھت زمانے دا امام موجود سرکار فرمیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے ہر اپنا وعدہ وفا کر دیا اس نے 14 بنائے تھے اپنے مدد فرمائے نیاز مولا اس نے 14 بنائے تھے اپنے لیے اس لیے ان کو خود سا ذرا کر دیا میں 14 کی صف میں سے ہوں 14واں میرا رتبہ پر اس نے جدا کر دیا اس کے جس لفظ کن نے بنایا مجھے وہی کن اس نے مجھ کو عطا کر دیا تم عبادت کے مفہوم سے بے خبر اور روح عبادت میرے پاس ہے جو قدرت خدا کی سمجھتے ہو تم در حقیقت وہ قدرت میرے پاس ہے اس ہتھیلی میں ہے رزق کونین کا اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں لوح ازیان پڑھتی ہیں آنکھیں میری اس قدر ان میں تنویر رکھتا ہوں میں جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم ان فضائل پہ تسخیر رکھتا ہوں میں اپنے گھر بیٹھ کے ماؤں کے پیٹ میں ان کے بچوں کی تصویر رکھتا ہوں میں جو بھی نکلے تلا سے خدا بند کو اس مقدس صحن میں اترتا ہوں میں کام جتنے بھی اللہ سے منصوب ہیں وہ سبھی ان کی مرضی سے کرتا ہوں میں یاد رکھنا چراغ نجوم و قمر آسماں کی جبی پہ جلاتا ہوں میں پانیوں کی روانی میرا فیض ہے سانس لے کے ہوائیں چلاتا ہوں میں یہ جو لیل و نہار ایک تسلسل میں ہے کیا خبر ہے تمہیں مسکراتا ہوں میں وہ فقط میرا رازق ہے دارین میں جو دیتا ہے تمہیں وہ داتا ہوں میں اس قدر میرے احسان ہیں عرش پر مجھ کو حور و فرشتوں نے تعظیم دی آج بھی میرے ممنون ہیں انبیاء ان کو میں نے حصتوں کی تعلیم دی ملک الموت قبض ارواح بھی میرے ابرو کی جنبش میں ہی بند ہے اب تو راہی میں پردے میں مستور ہو نہ کسی عمر میں تیغ ہی بند ہے اور میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں مجھے دادی کی چادر کی سوگند ہے اور میرے اس ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو کیونکہ یہ ہاتھ دست خدا بند ہے اور آئے آئے میری آ کے بیعت کرے آج جس کو بھی اپنا حق چاہیے آج جس نے بھی میری بیعت رکھی مجھے اس سے ہی باغ فدق چاہیے 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 میں نے تلوار کی نوک سے ظلم کے رخ سے چادر ہٹائی ہے اب دیکھنا میرے قبضہ تلوار میں موجود طاقت کبریائی ہے اب دیکھنا تم کٹے ہاتھ والے سے لڑ نہ سکے اور میری کلائی ہے اب دیکھنا اولیاء اوصیاء انبیاء کے سبھی قرض جتنے ہیں سب کے اتاروں گا میں اور میرے دادا علی کے عدو ایک طرف آج آدم کا دشمن بھی ماروں گا میں اور دستخط میرے آدم کی معافی پہ تھے نوح کی کشتی کنارے پہ لایا تھا میں گرتے گرتے جو یوسف نے مانگی مدد اس کی نصرت کو کنویں میں آیا تھا میں جس تجلی کو موسیٰ نے اللہ کہا یہ ابھی طور پہ مسکرایا تھا میں میرا سایہ تو اس نے بنایا نہیں مگر سب رسولوں کا سایہ تھا میں اس کے ہر شہر میں بقیت اللہ ہوں میں مجھ میں اس کی ودیت کا احساس ہے اور کبریائی کے جتنے بھی اسرار ہیں ان سبھی کی کفالت میرے پاس ہے ان سبھی کی کفالت میرے پاس ہے میں وہ پردہ ہوں جس نے خدا بند کو بے نیازی کی حد تک عہد کر دیا میں وہ سر الہی ہوں غیب خدا جس نے موجودگی کی سند کر دیا جس نے موجودگی کی سند کر دیا سمجھ کے بلا نیاز مولا جس نے موجودگی کی سند کر دیا میں وہ وجہ اللہ ہوں جس کے بعد اللہ نے اور وجہ اللہ کرنا ہی رد کر دیا 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 میں وہ روشن چراغ امامت ہوں جو جس نے روشن تشام ابد کر دیا جس نے روشن تشام ابد کر دیا آج بس وہی جینے کے حقدار ہیں حق کے سادات جو لوگ دیتے رہے وہ صرف اللہ سمجھنے کی خاطر سبھی انبیاء میری امداد لیتے رہے انبیاء میری امداد لیتے رہے انبیاء میری امداد لیتے رہے اور جس کو کہتی ہے دنیا وقار خدا با خدا وہ میرا پیرہن بن گیا با خدا وہ میرا پیرہن بن گیا میں 1.25 لاکھ نبیوں کا مجموعہ ہوں کبھی 14 کبھی 5 تن بن گیا کبھی 14 کبھی 5 تن بن گیا اور جس بیابان سمجھ کے بولا جس بیابان پہ میں نے ڈالی نظر چند لمحوں میں فخر عدن بن گیا چند لمحوں میں فخر عدن بن گیا میں عین اللہ میں ید اللہ میں لسان اللہ ہوں بے بدن کا مکمل بدن بن گیا جیڑا بندہ زمانے دے امام کو سلام پیش کرنا چاہتا ہے وہ بندہ سر چاہے میرے حق کی دعا فرماوے میں کو نہیں پتا توڑے عزادار سن کی میں مولا فرمائے سی اچھا بھاگنا چاہتے ہو تم میری تیغ سے بھاگو بھاگو بھاگو
خود ہی تھک کے لوٹ آؤ گے. یا علی مدد فرمائے میرا مولا, خود ہی تھک کے لوٹ آؤ گے. اوے آسمانوں پہ چڑھنا ہے جیڑے سمجھ کے بولے سن میں نے انہاں کو سلام ہے. آسمانوں پہ چڑھنا ہے, جاؤ چڑھو اور پاتال میں بھی اتر جاؤ گے. مولا کہیں دو اشارہ کر کے فرمے سی اتر جاؤ گے. اوے تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو. اللہ اکبر. بسم اللہ. مالک اجر عطا فرما. کیا بات ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ. ادری صحیح بسم اللہ. میں پہلے آکھے میں کہ موضوع رجت پڑھو. آج کل دی جڑی ذاکری ہے نا, آج کل منٹاں تے ذاکری ہے. اتنے منٹ پڑھنے تے اتنی نیاز گرنی ہے. خدا دی قسم امام زمانہ دی پاک بارگاہ دے وچ حق حلال دی کرا کے ازادانہ تے مالک دا پیغام پہنچاونا چاہنا. تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو. کیا وہاں سے ہی ناصر کوئی لاؤ گے؟ اوے آسمانوں زمینوں جہاں جاؤ گے خود سے پہلے وہاں پہ مجھے پاؤ گے. جیڑا بندہ ہون سم گیا اور رہ گیا. میں رزلٹ پیا دینا ایک دفعہ نیاز مولا. جیڑا بندہ چاہتا امام زمانہ دے لشکر دے وچ مولا عباس لڑے نو بندہ ہاتھ چاہے. ساریاں دا دل ہے جائیں دی حسرت جائیں دی مشکل عباس دے علم تلے حل تھی دیئے. او مولا عباس کو امام زمانہ دا صدقہ سلامی پیش کرے سی خطبے دا رزلٹ پیا دینا. بھاگنا چاہتے ہو تم میری ٹیغ سے بھاگو 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 بھاگو. خود ہی تھک کے لوٹ آؤ گے. آسمانوں پہ چڑھنا ہے جاؤ چڑھو اور پاتال میں بھی اتر جاؤ گے. تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو. اوے کیا وہاں سے ہی ناصر کوئی لاؤ گے؟ اوے آسمانوں زمینوں جہاں جاؤ گے خود سے پہلے وہاں پہ مجھے پاؤ گے. خود سے پہلے وہاں پہ مجھے پاؤ گے. اے قبیلہ بنت آدھا نبی, اے معاف کب ہے یہ اجر رسالت تجھے. اے میری دادی کا حق آ کے واپس کرو. اے میری دادی کا حق کھلائے. اے میری دادی کا حق آ کے واپس کرو. کیوں؟ ورنہ کہہ دوں گا غازی اجازت تجھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ورنہ کہہ دوں گا غازی اجازت تجھے. عباس تیری حسرت ہے نا, تیری ہاں بھینیاں دیا ردائیں لٹیاں آنے. ورنہ کہہ دوں گا غازی اجازت تجھے. 1400 سال تو پردہ غیب وچ خون روند ہے. اے میں ہاتھ جوڑی کھڑا, جتنے نوجوان ہو بزرگو کم کار دے تھکے ہو, میں ہاتھ جوڑی کھڑا. نیاز مولا امام زمانہ دی خاطر مسائے بچ نہیں تھکنا. او نہیں تھکا جڑا 1400 سال تو خون روندا ہے, جڑا 40 سال خون روندا ٹر گیا. ان دی خاطر مسائے بھی تھکاوٹ دور کر. علی دیاں دھیاں شام وچ ٹر آئیاں نہیں. میں بی بی دا فرمان پڑھے. بی بی فرمائے حسین میں رسول دی دھیو کے تیرے نال وعدہ پہ کریں دیا. تو اتنا مظلومی اور بے دردی نال کٹھیں. میں جتنی دور ہو ساں اپنی زخمہ دھیاں کنار علا کے تیری مکان گھننا ساں. او ہے کر کے روان اللہ زمانے دے امام کو مکان دے اللہ. منہ تے ماتم کریں دے, منہ تے ماتم کر کے فرمیں دے میرا سلام ہوئے کربلا دے ہوں شہید تے جیڑا 53 منٹ نہ زین تے ہاں نہ زمین تے آ. ہنج تیرے وسچ نہیں, ہائے تیرے وسچ, ہائے کر ہنج علی دیاں دھیاں کنے پن. مولا فرمائے اے جڑا بندہ روندے نا امام حسین دی غربت اچ, ان دی قبر تے میری ماں ون کے روندی ہے. ان دی وجہ نال ان دے قبران والے نار والے مردیاں تے عذاب اٹھا گندن. کچھ نہ آکھو میرے شبیر کو روندا رہے, کچھ نہ آکھو میری عالیہ دی رضا کو روندا رہے. زیارت ناہیت زمانے دے امام دے بڑے درد بھرے جملے لکھے پائیں. مولا دا فرمانے پردہ غیب وچ, امام زمانہ دا فرمانے پردہ غیب وچ میری حالت اس طرح ہے جس طرح آخری وقت میری زخمی دادی دی حالت ہے.
بنت محمد نے آخری وقت موت منگی آئی، حجت ہونے دے باوجود مظلوم زمانے دا امام ول کئی ویلے کوئی دکھ یاد آندا ہے، کئی ویلے کوئی دکھ یاد آندا ہے، منہ تے ماتم کر کے فرمیندا ہے میرا سلام ہوئے حسین دیوں 4 سال دی دھی تے جیڑی پیو دی شہادت تو بعد نہ سجے سم سکدی ہے، او کوکا مار کے رونا لا نہ اے بی بی کھبے سم سکدی ہے، کوئی جیاں ظلم تقیتا آنے نا دی حسین دی سم نہیں سکدی۔ چلو میں پڑھدا کچھ ہور پیامی اس بی بی دی غربت دے 2 جملے سنانا چاہنا۔ 4 موقعوں دے ہوتے کربلا دے شہیداں اور اسیرہ نے اپنے منتقم بچڑے کو یاد کیتا ہے۔ میں کہ میرا فضائل اور مصائب امام زمانہ ہو سی کدیں یاد کیتا ہے، کہیں یاد کیتا ہے۔ پہلا موقع کربلا دا میدان ہے، بے شک خاموش تھی کہ سنو جملہ پلے بنائے۔ کربلا دے میدان دے وچ حسین دی 4 سال دی دھی یاد کیتا ہے، کدیں یاد کیتا ہے آدھی میں 7 قدمہ دے فاصلے تے کھڑی ہوں، شمر بے دردی نال میرے بابے کو پیا کون دہا، بی بی آسمان دو منہ کر کے فرمایا منتقم گواہ راویں میرے بابے کو تسا پہ مرے دیں، اور جڑے ہاتھ ماتم سے آزاد ہو گئے اور جنہیں کربلا بنا چھوڑی ہے، رب گواہ دوجا موقع ہی کربلا دا میدان ہے، اور مولا تو کو غریبان لے قبرستان دی زیارت کراوے اور مولا تو کو شام دی زواری کراوے۔ ایک کتھو دا قانون ہے کہیں دی دھی کو دے پیو دے سامنے ماریا جائے تے وقت ان دے رسن قبر اچ نہ لہے جاویں، جیڑی اجا تے غریبان لے قبرستان اچ پیا دی آ میرا بہرواں بچڑا آ میرا انتقام گھینے، نہ میرے زیور لتھن نہ موسیٰ کاظم دے زیور لتھن، بس میرے اسے دی مکان ہو گئی۔ دوجا موقع کربلا دے میدان دے وچ امام حسین نے اپنے منتقم بچڑے کو یاد کیتا ہے، کدیں یاد کیتا ہے۔ شمرہ دے میں امام حسین دا سر پیار نال چاہ کے ٹرن لگا، میں لفظ پیار آکھے ہے نا، پیار نال چاہ کے ٹرن لگا، لب ہلدین آواز نہیں آندی، آدھے میں محسوس کیتا اسی شبیر میرے حق کچھ کوئی بد دعا پیا کریں دے، آدھے ایڈا کریمہ کسن دے بعد ہی بد دعا نہیں، آدھے میں امام حسین دی گل غور نال سنیے نا، 2 آوازاں پیاندیاں نے کٹے ہوئے سر تو، پہلی آواز یا عباس، دوسری آواز منتقم گواہ راویں میں کو دھیاں دے سامنے مارے ہوئے۔ او مولا توڑیا کوکا منظور فرماوے، او مولا تو کو شان دی زواری کراوے، شالا اتنے تے موت نہ آوے جے تے کربلا دی زواری نصیب نہ ہوئے۔ میں مکائی کھڑا بس میں توڑی تھکاور دور پیا کرنا۔ 3 موقع امام زمانہ کو کہیں یاد کیتا ہے۔ 3 موقع بازار شام آئی، 72 دی ماتمدار زمانے دے امام کو اس ویلے یاد کیتا ہے جنا رش ود گیا تے راہ نہ لبدا، بی بی آسمان دو منہ کر کے فرمایا منتقم گواہ راویں کیا محمد دیاں دھیاں ہی میں راہ مگ دیاں جی میں بنت علی ودی مگ دیاں۔ چوتھا موقع بڑا دردناک موقع، چوتھا موقع بڑا اوکھا موقع، چوتھا موقع مدینہ شہر 5 رجب 7ویں امام دیاں دھیاں 14 سال دے قیدی دیاں دھیاں زمانے دے امام کو یاد کیتا ہے۔ کدھا یاد کیتا ہے جنا موجزن امام موسیٰ کاظم دھیاں کو ملانا ہے نا گھر دے وچ تے ٹرن لگے تے خون دی الٹی دھیاں دے سامنے آئیے، رب گواہ ہاتھ جوڑ کیا دین بابا بغداد نہ جاؤ لوگ بڑے ظالم ہیں، بابا اسا تیریاں دھیاں تیری قبر اپنی حویلی چا بڑے سو، بابا سادی ہکا ردا بچ گئی ہے، بابا اسا نانے دے قبر تے نہیں جان دیا۔ رب گواہ امام موسیٰ کاظم رو پیا، رو کے فرمایا میرا راہ چھوڑو، اسے نانے دے دین دی خاطر توڑیاں دادیاں شام ہڈائی آئی، او ہائے کر کے روان اللہ شام دا نام آیا۔ امام موسیٰ کاظم دیاں دھیاں اپنے سر دیوال چے کھولے، آسمان دو منہ کر کے فرمایا منتقم گواہ راویں سارے بابے کو زہر کھا گئی آئی۔ اجازت رہے تو ہکو وینڈ سنا ہمیں سامنا، دعا پیا منگے نا ہک وینڈ سنا کے۔ میں تاریخ ہچ پڑھے جتنا قیدی ہے نا جتنا عرصہ قید رہ گئے، باپ بغداد اچ قیدہ دھیاں حویلی اچ قیدہ، ان دی وجہ غربت اتنی آ گئی ہے سادات تے۔ ہک بی بی ردا پاویا، ہک بی بی ردا پاویا، مسلح عبادت تے بہ کے بابے دے چھٹن دی دعا منگیا، بھئی انتظار اس کھڑی راویا، کیوں خون بیٹھا رہوں دے پردہ غیب اچ، جتنا عرصہ
مولا تو حقوق کا منظور فرماوے جتنا عرصہ مولا تو کو قازمین دی زیارت کراوے شالا او پل دیکھاؤ جتھا موسیٰ قاظم دا جنازہ رکھا ہے شالا او پل دیکھاؤ جتھا 18 دھیاں 19 پتران دا جنازہ رکھا ہے جتنا عرصہ مولا قید رہ گئے دھیاں حویلی چ قید ہیں اے او کو سمجھ آسی 70 جیندیاں دھیاں تے کوئی پردیس جاوے نا تے دھیاں آلا پردیس جاوے 14 سال دے بعد قید چھٹ گئی ہے اندھاری گلیاں چ مدینے دے وچ چراغ نہ جلدا سادات دے گھراں چ امام موسیٰ قاظم دی قید تو بعد مدینے دیاں گلیاں چ زیوراں سمیت ٹردہ ودے اپنے آپ اچ ودا دے شالا جیندیاں ہوئیں میرا امام ٹردہ اون دروازے تے آئے جڑے دروازے تے ساری دیوار دھیاں انتظار چھباوے نا میرے امام نے دروازہ کھولن دا ارادہ کی تھا امام تو دروازہ نہیں کھلیا آسمان دو منہ کر کے فرمایا منتقم گوارا میں امام غریبا اور جڑے ہاتھوں سے آزاد ہو گئے میرے امام نے اپنی پاک حویلی اپنا پہلا قدم رکھیا ہے امام دی نگاہ دھیاں تے پئیے دھیاں قطار بنا کے مٹی تے ستیا ہوئے ایدہ ابالا ٹرائے مسوم آئے قوم دے چہرے تے جھڑی آئے رضا دی ماں دی دید پئیے آواز یہ رضا دا بابا مبارک ہوئی تجھے زیور لہ گئے سید فرمایا میں کو دھیاں جگہ دے میرے زیوری لہ گئے میرے ساوی مک گئے بی بی فرمایا رضا دا بابا بعد اچھتنیاں دھیاں جگہ سا رضا دا بابا پہلے نسا تیری قید عرصہ کیا ہے آواز یہ 14 سال بی بی فرمایا سال کتنے عیدان دین آواز یہ 2 عیدان دین بی بی فرمایا رضا دا بابا تیرے بعد 28 عیدان لگ گئے تیریاں دھیاں ایک عید بھی نہیں کی تھی جیڑی عید آویا اپنے وال کھولے نا بغداد منہ کر کے فرماوے نا بغداد قیدی او تنت والا دھیاں تھک پر او جڑے ہاتھوں سے آزاد ہو گئے بی بی مودا سنگلا بدی ودیے ایک دھی دے سارت گئی ہے حقلہ مار کے ودیا دیے جاگو 14 سال دا قیدی ملڑ آیا ہے او 14 سال دا قیدی ملڑ آیا ہے ایک دھی مٹی تو اٹھ دی ہے کہیں امام دے گردے نالے زخماں تے بوسا کہیں امام دے پیرہ تے بوسا کوئی یادی ہے بابا کمزور ہے کوئی یادی ہے بابا ضعیف ہے کوئی یادی ہے بابا تیری پہچان نہیں ہو دیا کوئی یادی ہے بابا تینو زہار کہے پھلائی ہے کوئی یادی ہے بابا زیور کیڑے میرے امام دی آواز پیان دی ہے اور میریاں پاک دیاں اے ہوئے زیورین جڑے زیور تو دیاں دادیاں شام ہڈایا انہاں شام ہڈائے میں بغداد مالک انہاں کوکاں دا صدقہ مولا تو کو قازمین دی زیارت نصیب فرماوے انہاں رومن علیاں صدقہ اکھیاں دا صدقہ مالک قائم امام زمانہ دی نصرت نصیب فرماوے اللہ باویں شہنشاہ دے ظہوری تاجیر ہوئے سادات دے گھران دے وچ ابدی بہاراں آجاویں حاضرین دے گناہ معاف ہوئیں حاضرین دا کردار ایسا بناؤ جو زمانے دا امام راضی ہو جاوے اللہ باویں او وقت سادات دے قریب ہو جاویں جو سادات دے گھران دے وچ خوشیاں آجاویں اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد